فتنوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مجھے بتلانا ہے. اس لیے اس کو کوئی بیان نہ سمجھیں، کوئی خطاب نہ سمجھیں، کوئی تقریر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک طرح کا درس سمجھیں یا تفہیم سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھانا جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر تقریر سمجھیں گے تو تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بولنے والا ہے اور سامنے سننے والے ہیں. اور یاد رکھیے سنتے سنتے ہمارے کان اتنے پک چکے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے. اب علماء بولتے چیخ کے کہ بھئی سنو عمل کرو، تو ہمارے احباب کو بولنا یہ ہے کہ مولانا دو کان اللہ اسی لیے دینا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو. اس لیے ایک کان سے سن رہے اور دوسرے کان سے نکال دے رہے. جو کچھ پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. اس لیے ہم بھولنے کے لیے اور اپنے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے نہ سنیں، خدا کے لیے عمل کی نیت سے سنیں، اور اپنے دل اور دماغ کے اندر جو باتیں ابھی بتائی جانے والی ہیں ان باتوں کو اس طرح پیوست کر لیں اور اس طرح بٹھا دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو بات اس وقت ہمارے سامنے کہی جا رہی ہے اس بات کو ہم اپنے دل اور دماغ سے نکالنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. اس لیے آپ میرے ساتھ بولیں گے آپ سب انشاءاللہ. اس لیے کہ اگر آپ بولیں گے تو مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ بھی جاگ رہے ہیں اور میں تو بول ہی رہا ہوں، میں بھی جاگ رہا ہوں. ورنہ پھر واقعہ ایسے ہو جائے گا جیسے کسی مسجد کے اندر ایک مولانا بیان کر رہے تھے جمعہ کے موقع پر، اور انہوں نے بیان کیا کہ کبھی کبھی جو بولنے والا ہوتا ہے نا اس کے امپریشن اور اس کے اشاروں کو دیکھ کر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اشاروں کو دیکھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے. صرف کلام کو سن کر بات سمجھ میں نہیں آتی، بات کو سن کر بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اشاروں کو دیکھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے. تو مولانا نے جمعہ کے خطاب میں، جمعہ کے بیان میں، جمعہ کی تقریر میں یہ کہا کہ جب جماعی آئے تو استغفر اللہ کہنا چاہیے. تو یہ صاحب جو ہے سو کر کے بات کو سن رہے تھے. جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ جمعہ کے موقع پر یا تو دیر سے آتے ہیں، اور اگر پہلے آئے تو دیوار کو ٹیک لگا کر کے سنتے ہیں، اور سنتے نہیں ہیں بلکہ سوتے ہیں. سنتے ہیں کہ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں. اور جب سوئیں گے اور سو کر کے سنیں گے تو پھر کچھ کا کچھ ہو جائے گا. مولانا کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم سن کچھ رہے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ جب جماعی آئے تو استغفر اللہ کہنا چاہیے. ایک شخص اس مجلس کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ سو رہے تھے، اور انہوں نے سوتے ہوئے اس بات کو سنا اور اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ جماعی صاحب آئے تو ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے استغفر اللہ. تو جماعی صاحب سوچنے لگے کہ میں کوئی شیطان تھوڑی ہوں، میں کوئی ابلیس تھوڑی ہوں کہ مجھے دیکھ کر کے استغفر اللہ کہا جائے اور اللہ سے استغفار کیا جائے. بہرحال پہلی مرتبہ تھا اس لیے انہوں نے نظر انداز کر دیا. اب دوسری مرتبہ وہ جماعی صاحب کسی کام سے باہر گئے، اور جب پھر واپس آئے تو پھر جو ہے سسر سے آمنا سامنا ہوا، اور سسر صاحب کی نظر پڑی اپنے داماد اور اپنے جماعی پر. تو پھر جب جماعی کا آمنا سامنا ہوا، جماعی صاحب آئے تو دیکھ کر کہنے لگے استغفر اللہ. تو اب یہ اور دل ملائے کہ آخر کیا بات ہے. ارے اتنے بڈھے ہو گئے اور تجربے کار ہیں، میں کوئی شیطان تو نہیں ہوں. داماد کا تو استقبال کیا جاتا ہے، داماد کو تو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں اور داماد کو کھلائے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے پاس؟ یا پھر الٹے پاؤں واپس کر دیتے داماد کو، جماعی کو. تو بہرحال دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب پھر آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا استغفر اللہ. اب وہ بھی تو انسان تھا بیچارہ، کب تک برداشت کرتا، کب تک صبر کرتا. صبر کا دامن کیا ہو گیا؟ لبریز ہو گیا. صبر کا دامن لبریز ہو گیا. اب تو چھلکنا ہی تھا. اب چھل کے داماد صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ تو سسر صاحب کہنے لگے کہ جمعہ کے موقع پر امام صاحب نے، خطیب صاحب نے بہت اچھی بات بتلائی. وہ بات یہ تھی کہ جب جماعی آئے تو استغفر اللہ کہنا چاہیے. ان کو اور غصہ آیا کہ مولانا نے یہ بات کہی، عالم صاحب نے، امام صاحب نے، چلو جا کر کے پوچھتے ہیں. چنانچہ گئے
اور جا کر کے مولانا سے اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے؟ آپ کے پاس تو اس طرح نہیں ہوتا کوئی. ہاں اچھی بات ہے ماشاءاللہ، سمجھدار لوگ ہیں آپ حضرات. تو مولانا سے جب اس طرح کا معاملہ اور یہ ماجرا سنایا تو مولانا نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا افسوس، ہائے افسوس. اس لیے کہ افسوس نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے میری بات صحیح نہیں سنی، یا کوئی سنی تو سوتے ہوئے سنی ہے. تو آپ لوگوں میں کوئی سونے والا تو نہیں ہے اس وقت کہ ہم کچھ بات کہیں اور آپ کچھ بات سن لیں اور جا کر کے گھر میں کوئی اور بات بتائیں. تو انہوں نے کہا مولانا نے میں نے تو یہ کہا تھا کہ جب جمائی آئے، اس طرح میں نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ جب جمائی آئے. جمائی کا مطلب وہ نہیں تھا کہ جب داماد آئے تو استغفر اللہ کہنا چاہیے. اگر آپ میرے اشاروں کو دیکھ لیتے تو بات کو کیا ہے سمجھ جاتے آسانی کے ساتھ. تو سونے کا بیان کے دوران اگر آپ معمولی حالت میں